نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ہی ناظرین اور سامعین، پچھلے دنوں سوشل میڈیا کے ذریعے سے ایک شعر سننے کا اتفاق ہوا کہ رک جائے اگر مادر حسنین کی چکی تو کونین کو پھر رزق عطا کون کرے گا۔ میرے استاذ مکرم امام المناظرین علامہ محمد سعید احمد اسد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ سے بھی یہ آپ کا لائیو سیشن چلتا ہے فیس بک پر، آپ سے جب یہ سوال ہوا تو آپ نے اس شعر کی پرزور مذمت کی اور قرآن حدیث کی روشنی میں اس کا واضح جواب ارشاد فرمایا، جو کئی لوگوں کو پسند نہیں آیا۔ سکھر کے ایک مفتی صاحب ہیں، مفتی محمد چمن زمان قادری، انہوں نے استاد مکرم کے بارے میں 36 صفحات پر مشتمل ایک کتابچہ شائع کیا۔ وہ کتابچہ PDF کی شکل میں ہمارے پاس بھی آیا۔ جس وقت ہم نے پڑھا، ایک ہی جملہ زبان پر تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مفتی صاحب نے، مفتی چمن زمان صاحب نے اس کے اندر بونگیاں ہی ماری ہیں، جھوٹ سے ہی کام لیا ہے۔ آپ نے کہا کہ قبلہ سعید احمد اسد صاحب ناسبی ہو چکے ہیں، دیوبندی ہو چکے ہیں، دیوبندیوں کے اسٹیج پر جاتے ہیں، ان کو خوش کرتے ہیں، اور اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ان کو سنی بلاتے کوئی نہیں۔ مفتی صاحب، ہم عرض کرنا چاہتے ہیں کہ یہ آپ نے کیا بے باکی سے کام لیا ہے۔ امام المناظرین علامہ سعید احمد اسد صاحب ناسبی ہیں۔ علامہ سعید احمد اسد صاحب کو تو فاتح رافضیت، فاتح خارجیت کہا جاتا ہے۔ آپ کو حیا شرم نہیں آئی ان کو ناسبی کہتے ہوئے، جن سے اکثر علماء کرام نے اہل بیت اطہار کی محبت سیکھی ہے اور اس کے بعد ان سے فیض لے کر اسٹیجوں پر وہ بیان کرتے ہیں۔ کیا آپ کو نہیں پتا کہ آدھی صدی سے زیادہ ہو چکا ہے قبلہ امام المناظرین علامہ پروفیسر محمد سعید احمد اسد صاحب دین متین کا پرچار کر رہے ہیں، اہل سنت والجماعت کا، اعلیٰ حضرت کے مسلک کا پرچار کر رہے ہیں۔ آپ اگر دیوبندیوں کے اسٹیج پر بھی جاتے ہیں تو بک نہیں جاتے، ان کی بولی نہیں بولتے، بلکہ اہل سنت والجماعت کا ہی پرچار کرتے نظر آتے ہیں۔ اور آپ کو ہم نے دیکھا کہ ان کے اسٹیجوں پر بھی آپ مسلک اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت بیان کرتے ہیں۔ یہ گناہ گار آنکھیں گواہ ہیں۔ کراچی کا اسٹیج تھا دیوبندیوں کا، سپاہ صحابہ والوں کا، اس کے اندر امام المناظرین کو دعوت خطاب تھی، اس میں آپ نے خطاب کیا، موضوع تھا شان صحابہ، لیکن آپ نے شان صحابہ بھی بیان کی، اور میں نے ان آنکھوں سے خود دیکھا، سارے دیوبندیوں سے آپ نے جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، اور آقا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا پڑھوایا، سارا مجمع پڑھ رہا تھا۔ حضرت جی، آپ کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہوگی جو امام المناظرین پروفیسر محمد سعید احمد صاحب میں ہے، آپ ان کو پڑھ گئے ہیں۔ کچھ خیال کیجیے۔ دوسرا، آپ نے کہا کہ سنی ان کو بلاتے کوئی نہیں، تو آپ کو کیا حال سنائے ہم کہ آپ کے پاس تو ریسٹ کا ٹائم بڑی مشکل سے نکلتا ہے۔ 2 ماہ 11ویں اور 12ویں کے آپ نے مانگ کر عوام اہل سنت سے ریسٹ لیا ہے کہ مجھے ریسٹ دے دیجیے۔ حیدرآباد کئی عرصے سے نہیں آئے حضرت، سندھ، کیوں؟ کیونکہ ٹائم نہیں، آپ کی کئی پروگرام کینسل کروانے پڑتے ہیں اگر حیدرآباد اور کراچی بلانا ہو تو۔ یہ کس قسم کی باتیں آپ نے کی ہیں مفتی صاحب؟ پھر رہی بات اس شعر کی کہ رک جائے اگر مادر حسنین کی چکی تو کونین کو پھر رزق عطا کون کرے گا۔ آپ کو چاہیے تھا آپ اس پر دلائل پیش کرتے، آپ نے اعلیٰ حضرت اور دیگر اکابرین کے اشعار پیش کر دیے کہ سعید اسد صاحب اس کو بھی شرک کہیں گے، اس کو بھی شرک کہیں گے، اس کو بھی شرک کہیں گے۔ اپنی بات ہمارے منہ میں نہ ڈالیں، اس کو سعید اسد صاحب کیوں شرک کہیں گے؟ اس میں کوئی اختلاف کی بات نہیں جو آپ نے پیش کیے ہیں، اختلاف کی بات اس شعر کے اندر ہے جس کا آپ نے کھل کر دفاع کیا ہے، حمایت کی ہے۔ تو ہم عرض کرنا چاہتے ہیں کہ بلا امام المناظرین کا قد تو آپ سے بہت اونچا ہے، آپ کی خدمت کے لیے ہم موجود ہیں، ہم آپ کو کھلی دعوت دیتے ہیں، آپ اس شعر کو ثابت کیجئے، آپ ثابت کیجئے کہ کونین کو رزق سیدہ طیبہ
فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ عطا کرتی ہیں، اور اگر آپ کی چکی بند ہو جائے تو پھر رزق عطا کون کرے گا؟ یعنی پیچھے بچتا ہی نہیں کوئی رزق عطا کرنے والا۔ آپ یہ ثابت کریں گے، اور یاد رکھیے گا ہم نے آپ کو ادھر ادھر نہیں ہونے دینا۔ استاد صاحب قبلہ نے ہمیں یہ بھی سکھایا ہے، نہ آپ خود بھی، آپ کا بھی خاصہ یہ ہے کہ وہ کسی کو ادھر ادھر نہیں ہونے دیتے، ہم بھی آپ کو ادھر ادھر ہونے نہیں دیں گے کہ فلانا شعر پڑھ دیا فلانا شعر پڑھ دیا۔ اس بات کو آپ ثابت کریں گے کہ رک جائے اگر مادر حسنین کی چکی تو کونین کو، ادھر والوں کو بھی ادھر والوں کو بھی رزق سیدہ فاطمہ الزہرا عطا کرتی ہیں، اگر آپ کی چکی رک جائے تو کون عطا کرے گا؟ یہ آپ کے ذمے ہے، اس کو ثابت کرنا ہے۔ فاصلے کے حساب سے بھی آپ کہاں فیصلہ آباد پہنچیں گے؟ میں عرض کر دوں، میں سید محسن علی امینی آپ کی خدمت کے لیے، آپ کی تواضع کے لیے حیدرآباد کے اندر موجود ہوں۔ آئیے، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین کے تحت ہم آپ سے دلیل مانگ رہے ہیں، اپنی اس بات کو ثابت کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔